تہجد کے تعلق سے کچھ بات دیکھ لیتے. سب سے پہلے تہجد کے فضائل میں دیکھیے قرآنی آیت بھی اور احادیث بھی موجود ہے. اتنا وقت نہیں کہ میں تمام چیزیں لوں, مختصر رکھتا ہوں آپ کے سامنے. سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل, یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر جو ہے 79 کے اندر فرماتا ہے, 79 کے اندر فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے. آپ اے نبی رات میں تہجد پڑھا کرو, یہ آپ کے لیے نفل ہے. عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن میں اور اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آگے فرمایا کہا بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں دے گا. بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے, وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور بوقت سحر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے. رات کو اٹھ کر مومنوں کی صفت ہے, رات کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے, اس لیے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے. یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے, سارے سال ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں معاف کرنے والا ہوں, ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے. بہت سی بار یہ رمضان میں لوگ پیش کرتے ہیں روز کی, اور بہت سی بار یہ روایت کو لوگ شب برات کے لیے پیش کرتے ہیں, یہ روز کی ہے. روز اللہ آسمانی دنیا پہ فرسٹ جس کو کہیں گے اسکائی پر آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا تو میں دینے بیٹھا ہوں. سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے. احادیث کے اندر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے سوال کیا فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز کون سی ہے. اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے. فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت مطلب کیا ہوا, نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز. تو آپ نے فرمایا اور کہا آدھی رات کے بعد نماز یعنی تہجد, آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے فرض نمازوں کے بعد. تو اگر فرض کے علاوہ کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے افضل کام تو وہ کیا کرے, تہجد کا اہتمام کرے. تہجد کا اہتمام کرے, یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں ہم لوگ تہجد کا بالخصوص اہتمام کریں. تو اس حدیث سے پتہ چلا سب سے افضل نماز نہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز نفل میں یا سب سے افضل عبادت نفل عبادتوں میں کون سی ہے, تہجد کا ادا کرنا. اور اس تہجد کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے کیا, وتر, جو میں نے پہلے لے چکے ہیں. ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے وتر عشاء کے بعد, عام طور سے تہجد نہیں پڑھتے لوگ, یہاں بس عشاء کے بعد کا اس لیے اس کو پہلے رکھا, حالانکہ وہ اس کے بعد آتی ہے. اب آئیے جو ہے ایک اور روایت میں اس طرح سے آتا ہے, ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں ہر کس و ناکس مسلمان کو سلام کہو, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, صلہ رحمی کرو اور راتوں کو اٹھ کر جو ہے اس وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں, اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول میں جنت میں آرام سے کیسے داخل ہوں, تو آپ نے بتا دیا اور کہا کیا کیا کرو جنت میں جانے کے لیے آسانی سے. پہلا کام مسلمان کو سلام کرو, غریب کو کھانا کھلاؤ, رشتوں کو جوڑے رکھو, رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے رہتے ہیں, تم آسانی سے اور آرام سے جنت میں چلے جاؤں گے. تو آسانی سے اور جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ تہجد کا پڑھنا ہے, کھانے کا کھلانا ہے, لوگوں سے رشتہ دار تعلقات قائم کرنا ہے, اور کس اور ناکس جس کو بھی کسی کو بھی سلام. اور یہاں الفاظ دیکھیے ہر کس و ناکس, بڑی اہم چیز, مطلب ہر کسی کو. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے, بہت مالدار ہے تو سلام, غریب نوکر اپنے پاس روز کام اس کو کیا سلام کریں. کس اور ناکس مطلب اس کی دنیاوی اعتبار سے ویلیو ہو یا نہ ہو, لیکن آپ نے سلام کرنا چاہیے اس کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ بہرحال سلام کرو اور رشتوں کو قائم رکھو, غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہاتھوں کو ٹوٹ کے نماز پڑھو, مطلب تہجد پڑھو جب سب سوتے ہیں, مطلب آخر وقت میں افضل ہے یہ ٹائم, تو تم جو ہے جنت میں چلے جاؤں گے. اب تہجد کے وقت کے تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں. تہجد کا وقت اور اس کی رکعتیں. تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک, سیم جو وتر کا ٹائم ہے. تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک, تو گویا آپ عشاء کی بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد اور فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں, کبھی بھی جیسا آپ وتر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کتنی رکعتیں پڑھیں, تو اس کی رکعتیں یاد رکھیے دو کر کے, کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت, اور یہ رکعتیں 2 کر کے ہی ہوں گی. 2 کے بعد سلام, 2 کے بعد سلام, 2 کے بعد سلام, 2 کے بعد سلام. ٹھیک, تو اگر آپ کو 2 پڑھنا ہے تو 2 ہو گئی, 4 پڑھنا ہے تو 2 کر کے مطلب 2 سلام ہوں گے, 6 پڑھنا ہے تو 3 سلام اور 8 پڑھنا ہے تو 4 سلام سے 8 رکعتیں.
2 کے بعد سلام پھیریں گے. یہ اس کی رکعتیں ہیں, کم از کم 2, زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے 8 رکعتیں اس کی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک, اب جو ہے یہ کب پڑھ سکتے ہیں, تو اس کے تعلق سے میں نے جو آپ سے کہا یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے, یہ روایت جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, اور روایت میں آتا ہے رات کے جس حصے میں تم چاہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو, اور جس حصے میں چاہو آپ کو سوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھتے ہیں. صحابی کہتے ہیں کبھی ہم کو آپ پڑھتے ہوئے دکھتے, کبھی نہیں دکھتے, کبھی عشاء کے بعد دکھتے, کبھی بیچ میں دکھتے, کبھی آخری رات میں دکھتے. جس حصے میں چاہو آپ نماز پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں, جس حصے میں چاہو آپ سوتے ہوئے دکھتے ہیں. مطلب کبھی ایک وقت نماز پڑھتے ہیں ایک حصے میں, دوسرے دن اس حصے میں نہیں پڑھتے, کبھی اور پڑھتے ہیں. تو ایک بار آج سمجھ لیجیے مثال فار ایگزامپل 1 بجے آپ جاگتے ہوئے دکھ رہے ہیں, تو کل 1 بجے جاگتے ہوئے نہیں دکھیں گے آپ. تو ایک حصے میں دیکھو تو نماز پڑھتے ہیں, ایک حصے میں دیکھو تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بعد سے لے کر فجر تک اس کو پڑھا کرتے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ اس وقت قیام فرماتے ہیں جب مرغ کی آواز سنتے ہیں. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر وقت پڑھتے ہیں, لیکن خاص طور سے کب پڑھتے, رات کا تیسرا پہر. اور مرغ یاد رکھیے رات میں لاز بالکل سحر کے وقت آواز دیتا ہے, اور آپ سے کی حدیث ہے جب مرغ بانگ دے تو اسے برا مت کہو, اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے. لہٰذا جب مرغ بانگ دے تو اللہ سے دعا کرو, اس لیے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور مرغ یاد رکھیے کبھی بھی, وہ شروعات میں تو کبھی بھی دیتا ہے وہ, لیکن جب سیکھ لیتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے رات میں 3 بجے سے یا کم از کم وہ سحر کے وقت شروع کرتا ہے تو فجر کے پہلے تک دیتا ہے. اسے ہوتا رہے کیا مرغا بانگ دے دے کہ بور کر رہا ہے نا, وہ بور نہیں کر رہا, وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ اب فرشتے آنے کا وقت ہے, فرشتے آ رہے ہیں, دیکھو آ رہے ہیں, اعلان ہو رہا ہے, اب جا رہے ہیں نا. جیسا کوئی بڑا منسٹر ہے آپ کے گھر اور آپ کو کسی نے بلایا نا گھر پہ, کہ آپ کو برا لگے ہم کو نہیں بلایا, ابا نے دیکھو مل لی خود ہی منسٹر صاحب سے اور فلاں ہو گیا, تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں نا, ان کی حاضری کا وقت ہے. تو مرغ تو اعلان کر رہا ہے بھائی آ جائیے, الارم ہے, اٹھ کے فائدہ اٹھا لیجیے. تو بہرحال اس کو برا مت کہو, فرشتوں کو دیکھ کر بانگ لگاتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال تو آپ سنا خاص طور سے آخر وقت میں پڑھتے تھے, لیکن پڑھا کبھی بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور آخر وقت میں کیوں پڑھنا چاہیے اس کو, افضل میں نے کیوں کہا, آئیے اس تعلق سے صحیح ستہ کی ہر کتاب میں بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, سنن ابن ماجہ, ترمذی سب میں آتی روایت. حدیث کے الفاظ ہیں جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے, 1/3, اس لیے میں نے کہا تہائی, تیسرا حصہ, تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے, تو جو ہمارا بزرگ اور برتر پروردگار اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا یعنی پہلے آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے, ایک ندا لگائی جاتی ہے, کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں گا, کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کا سوال پورا کروں گا, کوئی ہے جو بخشش چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں گا. ٹھیک ہے, یہ آواز لگائی جاتی ہے, اور یہ آواز ہر روز رات کے تیسرے پہر ندا اور آواز لگائی جاتی ہے. سبحان اللہ, یہ کوئی شب برات کے لیے خاص نہیں ہے, اور یہ کوئی رمضان کے لیے خاص نہیں, ایوری نائٹ, ہر رات ہم اللہ سے دعا کر کے منوا سکتے ہیں اپنے رب کو, اس لیے کہ اللہ ہم سے بہت قریب ہوتا ہے, پہلے آسمان ہوتا ہے, اور آواز لگاتا ہے بھائی میں خاص سننے آیا ہوں, بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا. تو یہ بہت خاص وقت ہے, اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے جس اس کا تجزیہ کیا ہے, ان اوقات میں مانگیں گے دعا کبھی رد نہیں ہوتی, کیونکہ اسپیشلی آدمی اٹھ کر یہ دعا کرتا ہے, اور اللہ نہیں ہونے والے کام بھی لوگوں کے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں دعا کب کرنا, ہم نے افضل وقت کیا ہے, تو میں کہتا ہوں رات کے تیسرے پہر اٹھیے, تہجد کی نماز پڑھیے, وتر قائم کیجیے, اور پھر اپنے رب سے خوب دعائیں کیجیے. یہ سب سے بہترین وقت ہے اللہ کو سنانے کا, اس لیے کہ اللہ خود اس وقت کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں, ہے کوئی سوالی میں اس کے سوال کو پورا کروں گا, ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا آج مغفرت کروں. تو ایوری ڈے ہمارے لیے مغفرت کا دن ہو سکتا ہے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو. اسی طرح جو ہے نسائی کی روایت ہے, سنن نسائی کی مستدرک حاکم کی ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کیوں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کا رب پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے, تو بندہ سب سے قریب ہوتا ہے. ایسے تو بندہ ہمیشہ اللہ سے قریب ہے, اس کا رب اسے سنتا ہے, لیکن یہ اور قربت کا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے نا, قربت اور نزدیک ہو جاتی ہے. اس لیے خوب مانگنا چاہیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. آگے ان کی نماز کی کیفیت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں وہ رات کے نصف حصے سوتے, ہاف پارٹ جو سوتے تھے, اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے, 1/3 نماز پڑھتے تھے, ہاف سوتے تھے, 1/3 جو ہے مطلب ہاف مطلب 50% سوتے تھے, 33% نماز میں ڈالتے تھے جو فرماتے ہیں, اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے, اور پھر رات کا چھٹا حصہ پھر سوتے تھے, اور اس کے بعد پھر 6th پارٹ سوتے بھی تھے. اس کا مطلب پہلے اٹھے سوئے ہاف پارٹ, پھر اٹھے پھر نماز قائم کی اور پھر سو جاتے تھے. تہجد میں ایسی ہوتا ہے نا, اگر ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کو ٹائم ہوتا ہے, تو اگر ہم اٹھتے ہیں
तहज्जुद क्या थोड़ा वक्त होता है, हम सो के फिर उठ सकते हैं। तो ये आप फरमाते दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज सबसे बेहतरीन थी, और वो क्या थी, हाफ सोते थे, फिर 33% वो करते थे, और 1/6 फिर सो जाते थे, उसके अंदर थोड़ा टाइम बाकी होता तो फिर सोते थे। ठीक है, इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतफ़क़ अलैह रिवायत है, रमज़ान या किसी दूसरे महीने आप 11 रकातों से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ते थे। 11 रकात, 8 रकात तहज्जुद और 3 रकात वित्र। तो 8 रकात तहज्जुद की, 2 कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 रकात जो है पढ़ सकते हैं यहाँ तक की। ठीक है, अब इसी तरह जो है बहुत सारे लोग तहज्जुद के मामले में गलतफहमी ये रखते हैं कि तहज्जुद को कभी कभार नहीं पढ़ना चाहिए, अगर पढ़े तो हमेशा कंटिन्यू कर जाए, नहीं पढ़े तो तहज्जुद बदवा देती फिर। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं देखो तुम पढ़ रहे हो तो कंप्लीट पढ़ते रहना, नहीं तो नहीं पढ़ना। कभी मुसीबत परेशानी होती है तो आदमी जब पढ़ता है, कभी नहीं होती तो नहीं पढ़ता है। अल्लाह ताला तौफीक दे एक अलग बात है, लेकिन सबको ये नमाज की मुकम्मल तौफीक नहीं होती है, क्योंकि वैसे फ़र्ज है भी नहीं, बड़ी अफजल है अपनी दुआएं मंगवाने के लिए, मनाने के लिए रब को, वो तो है, लेकिन ये गलत फहमी की बुनियाद पे नमाज मत छोड़ो। बहुत से लोग तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते, सो के उठना ज़रूरी है, आज रोज़ तो मैं जागता नहीं हूँ, आज जाग लिया तो तहज्जुद पढ़ूँ क्या, तो बोलते नहीं आज नहीं पढ़ सकते, क्यों, खास थोड़ी उठे तुम नमाज के, समझ रहा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर मैं रोज़ नहीं पढ़ सकता हूँ लेकिन आज जाग गया हूँ तो कितना अच्छा मौका है ना आज तक। प्लस क्या तीसरे पहर में पढ़ना ज़रूरी नहीं, ईशा की बात पढ़ लीजिए आप। मुझे लगता है मैं तहज्जुद में नहीं उठ सकता हूँ, ईशा के बाद मैंने तहज्जुद की 8 रकात पढ़ी, 3 वित्र पढ़ी, सो गया, ये भी कर सकता हूँ, समझ रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू रखें, ज़रूरी नहीं है कि आप आखिर वक्त में पढ़ें, जब सहूलत हो, जैसे सहूलत हो आप पढ़ें। और बहुत सारी गलतफहमियाँ होती है कि नमाज को पढ़ के छोड़े तो अजाब आ जाता, लानत बरसती, काम हो गया तो फिर वापस ख़राब हो जाता, इसलिए कि तुमने तो अल्लाह को खुश कर दी रात में उठ के बाद, थोड़े दिन बाद में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रब जो है बंदे की नीयत को देखता है, तो लिहाजा जितना हो सके करें। हाँ, अफजल ये है कि कोई काम आप जब शुरू करें उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ कंटिन्यू रखी जा सके, हो सकता है आप कर पाए, हो सकता ना कर पाए, तो बहरहाल कोई मसला नहीं। तो बगैर सोकर उठे के भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि तहज्जुद का माना ही जागना होता है, सोना उसमें शामिल ही नहीं है। तो समझ लीजिए थर्ड नाइट शिफ्ट करने वाले लोगों के लिए बड़ा आसान है, नाइट शिफ्ट है, चाय का मौका मिल रहा है तो 2 रकात पढ़ ली और 3 रकात पढ़ ली, ज़्यादा टाइम नहीं, कंपनी नहीं देती, 2 रकात तहज्जुद की पढ़ी, 3 रकात वित्र पढ़ ली, और दुआ करिए अपने रब से। नाइट शिफ्ट में बहुत से लोग काम करते हैं ना, ट्रैवल कर रहा हूँ, रात में जाग रहा हूँ सवारी में, ठीक है, तो तहज्जुद पढ़ ले सकता हूँ माशाल्लाह। और एक तो सफ़र में वैसे अल्लाह मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं करता, उस पर जो है सवारी में हूँ, मतलब सहूलत भी नहीं है, उस पर जाग रहा हूँ रात में और दुआ कर रहा हूँ अपने रब से, कितनी बड़ी बात है ना। रब भी फिर अल्लाह ताला भी जो है दुआओं को सुनता है, याद रखिए हमारी। तो ये तहज्जुद, हाँ तहज्जुद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उठते वो कैफियत भी रख देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठते हैं, आँख खुलने के बाद आप सूरह आल इमरान की आखिर 10 आयतों को आसमान की तरफ देखकर तिलावत करते। तो अगर किसी को सहूलत हो तो तहज्जुद के लिए उठे, उठकर घर से बाहर निकले, आसमान की तरफ देखे, आखिर 10 आयतें सूरह आल इमरान की तिलावत करते, फिर वज़ू के लिए जाते, बहुत अच्छे से परफेक्टली वज़ू बनाते, वज़ू बनाने के बाद आकर खड़े होते मुसल्ले पर और जो है नमाज कायम करते। मुसल्ला बोले तो नमाज की जगह, जहाँ नमाज़ें वगैरह आपके घर में नहीं थी, अल्फाज बता समझाने के लिए, खड़े होते, उसके बाद दो करके जो है 8 रकातें पढ़ते, जिनकी हुस्न और खूबी की जो है सहाबा और आयशा बड़ी तारीफ़ करती है, क्या हुस्न और क्या खूबी उन नमाज़ों की, क्या लंबे लंबे जो है क़याम और सजदे। कभी तो आप तहज्जुद ऐसी पढ़ते कि क़याम और रुकू और सुजूद सब एक साइज़ के होते, इक्वल लेंथ। कभी आपने क़याम किया, रात में तहज्जुद पढ़ी और तहज्जुद के 2 रकातों के अंदर सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह निसा तिलावत कर दी, और उतना ही लंबा सजदा किया और उतने ही लंबे रुकू किए, इतनी लंबी पढ़ते थे। तो बहरहाल हुस्न और खूबी से पढ़ते, 2 करके, उसके बाद 3 पढ़ते, और फिर फजर की अजान होती तो फजर की 2 पढ़कर फिर फजर के लिए बाहर जाते। और आखिर ज़माने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त आया, तब आप तहज्जुद को आखिर वक्त में ही पढ़ा करते थे, लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट ही पढ़ा करते थे। ठीक है, तो हमें कोशिश करना चाहिए हम भी रात में उठे, आंखों को मले, आसमान की तरफ देखकर, आखिर अब आसमान की सहूलत हो तो ज़रूरी नहीं है तो आप ढूंढने आसमान जाएंगे और दिखता नहीं कहीं, लेकिन हो तो ज़रूर आपकी सुन्नत कि आप निकल के आसमान की तरफ देख कर 10 आयतें पढ़ते थे, आखिरी वो तिलावत करें, अच्छे से परफेक्टली वज़ू करें और हुस्न और खूबी के साथ इन नमाज़ों को अदा करें। अल्लाह ताला इस नमाज़ों के ज़रिए हमारी मदद करता है, फिर उसके बाद वित्र कायम करें और फिर फजर की नमाज के लिए चले जाए। तो ये चंद बातें थी जो मैंने वित्र और तहज्जुद के ताल्लुक से रखी, हो सकता है कुछ बातें बच गई हो तो आप सवाल जवाब के सेशन में कर सकते हैं। आखिर में अपनी बात को ख़त्म करूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें जो है इन नमाज़ों का ख़ास तौर से नफिल नमाज़ों में जो है ख़ास तौर से तहज्जुद और वित्र का जो है पाबंद बनाएं। हम तमाम के लिए वैसे फ़राइज़ और तमाम चीज़ों को करना आसान करें, हम तमाम के लिए हर इबादत करना आसान करें और हमें जो है उसका शगफ़ और शौक़ हमें पैदा करें। हमारी नस्लों को जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज़ों पर क़ायम रखे, ना सिर्फ फ़राइज़ बल्कि जो है हमें मौक़िदा और सुनन और नवाफिल का जो है तमाम करने वाला बनाए। जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखें, ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।